جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آرگینیکلز کے پلیٹ فارم سے دوبارہ میں اور گرو دونوں موجود ہیں، اور ہم آپ کو فوڈز پہ ایجوکیشن دیتے ہیں کہ آپ فوڈ چینج کر کے کس طرح اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بڑے حادثے سے گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے عاصم جمیل نے خودکشی کر لی، اور وہ خبر اب تک ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے۔ ہم نے جب اس پہ غور کرنا شروع کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈپریشن تو پوری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، یعنی پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو انگزائٹی اور ڈپریشن سے بچا ہوگا، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی مجھے بڑا ڈپریشن ہوتا ہے، میں بڑی انگزائٹی کا شکار ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے 12 سال کی، اور وہ مجھے ایک دن بتا رہی تھی کہ میں اتنی زیادہ مینٹل پریشر میں ہوتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں، اور میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ میری زندگی کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی 12 سال کی بچی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پریشر میں ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے ٹیچر سے بھی، اپنی جو ٹیچر ہے ان کی اس سے بھی کمپلین کی کہ میتھمیٹکس میں بڑے پریشر میں آ جاتی ہوں۔ تو اس سے مجھے محسوس ہوا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پریشر میں ہوتے ہیں تو جوانوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو جو عاصم جمیل صاحب کی خودکشی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ڈیٹیلز میں بات کریں گے کہ کیا ایشو تھا ان کے ساتھ، اور کس طرح ان کو بچایا جا سکتا تھا۔ اگر وہ چیزیں کی جاتی تو شاید وہ اس حادثے کا شکار نہ ہوتے، اور جو آپ کے بچے ہیں، اور اگر آپ خود اس صورتحال کا شکار ہیں تو آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ڈپریشن ہر شخص کا ایشو ہے، یعنی دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے ایک بھی کہ جسے ڈپریشن نہ ہوتا ہو یا اس کے اوپر ڈپریشن کا غلبہ نہ ہوتا ہو۔ تو ڈپریشن ایک قدرتی امر ہے اور یہ ہوتا رہے گا، آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جب یہ مستقل آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے تو پھر مسئلہ، جیسے نزلہ ہوتا ہے نا، نزلہ ہر شخص کو ہوتا ہے، درد ہر شخص کو ہوتا ہے، خارش ہر شخص کو ہوتی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہر شخص کو ہوتی ہے، ہڈی میں درد بھی ہر شخص کے ہوتا ہے، دانت میں درد بھی ہر شخص کے ہوتا ہے، لہذا یہ ایشو نہیں ہوتا۔ ایشو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز مستقل ہو جاتی ہے، جس کا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ڈپریشن ہو جائے نارمل چیز ہے، لیکن اگر یہ مستقل رہے تو پھر بڑا ایشو ہے۔ تو وہ جو عاصم جمیل صاحب تھے، ان کا ایشو یہ تھا کہ ان کا ڈپریشن لمبا ہو گیا تھا، اور اس کو ٹریٹ کرنے کی جو طریقہ تھا وہ روایتی استعمال کیا گیا۔ اگر غیر روایتی طریقہ استعمال کیا جاتا تو اس سے زیادہ وہ جلدی ریکور ہو سکتے تھے۔ اب وہ غیر روایتی طریقے کون سے؟ وہ کچھ فوڈز ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ ایکسرسائزز ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور کچھ جو فیملی اور دوستوں کا بانڈ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس طرف آنے سے پہلے دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر شام کے وقت، مغرب کے وقت ہر شخص کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ دنیا میں جس کونے میں بھی ہیں، جب مغرب کا ٹائم ہوگا تو آپ کے اوپر ڈپریشن ضرور آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مغرب کا ڈپریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑا سائنٹیفک سا تعلق ہے۔ مغرب کے وقت آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، اور جب آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، یا لہذا ڈپریشن کا تعلق آکسیجن کے ساتھ بڑا گہرا ہے، اور جہاں پہ آکسیجن وافر مقدار میں ہوتی ہے وہاں پہ ڈپریشن لیول کم ہوتا ہے، اور جہاں پہ آکسیجن کم ہوتی ہے وہاں پہ ڈپریشن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ہر سردیوں کے اندر لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی جب بھی سردی ہوگی تو آپ کو ڈپریشن ضرور ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سردی کا ڈپریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہی تعلق ہے کہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب سورج کا دورانیہ کم ہو جائے گا تو ظاہر ہے درخت آکسیجن کم پروڈیوس کریں گے، آکسیجن کم پروڈیوس کریں گے تو آکسیجن لینے والے لوگ زیادہ ہوں گے، اور اس سے آکسیجن کا کوٹا کم ہو جائے گا۔ جب کوٹا کم ہو جائے گا تو آپ کو ڈپریشن ہوگا، لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ سردیوں کے اندر ہوتا۔ تیسری چیز جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہ جاپان ہے، ان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ آکسیجن کم ہوتی ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہر طرف برف پڑی ہوئی ہے، اور ساتھ وہاں پہ سورج کا دورانیہ کم ہو گیا ہے۔ مثلا یہ جو ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک ہیں، وہاں پہ ایسے علاقے ہیں جہاں 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، یعنی اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، شام کو سونے لگتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں آپ کو صرف سورج 1 گھنٹہ نصیب ہوتا ہے۔ تو جب 1 گھنٹہ نصیب ہوگا تو ظاہر آکسیجن کم ہو جائے گی، جب آکسیجن کم ہوگی تو ڈپریشن بڑھ جائے گا، جب ڈپریشن بڑھ جائے گا تو آپ خودکشی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خودکشی کرنے والے تمام لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن وہ واحد کاز ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اگر آپ عاصم جمیل صاحب کو انڈرسٹینڈ کرتے تو آپ کو یہ فیلنگ آتی کہ یہ بیسیکلی ڈپریشن میں ہے،
اور ان کے ساتھ اگر کچھ چیزیں ایڈ کر دی جائیں تو یہ اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں اور یہ خودکشی سے بچ سکتے ہیں. لہذا ہو سکتا ہے مولانا نے کیئر نہ کی ہوئی یہاں، کیونکہ روایتی علاج کرتے رہیں جس میں وہ شاکس وغیرہ بھی دیتے رہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ اس کو ریکور نہیں کر سکے. تو ہم آج آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے، بلکہ مولانا کے لیے بھی شاید اس کے اندر لرننگ ہو. بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز ہر شخص کو پتہ ہو. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور اگر آپ اسی صورتحال کا شکار ہیں تو بڑی آسانی سے آپ اس سے نکل سکتے ہیں. پہلی چیز یاد رکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی خوراک ہیں، جتنی بھی فوڈز ہیں، ان میں بادام واحد چیز ہے کہ جس کو کھانے سے آپ کے اندر ڈپریشن کم ہوتا ہے اور خودکشی سے آپ باہر نکلتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی ایک ایسا انزائم یا ایک ایسا نمک ہے کہ جس کا لیول ویسے انسان کی زندگی میں کم ہوتا ہے، آپ کے جسم میں کم ہوتا ہے، اور وہ نمک اگر مزید تھوڑا سا بھی کم ہو جائے تو آپ کے اندر سیوسائڈ ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے لیے قدرت نے صرف بادام کے اندر یہ چیز رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے کہ جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے خودکشی کے لیول کو نہیں چلے جاتا. تو بادام ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں تو آپ کے اندر یہ جو ڈپریشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو خودکشی کا آپ کا احساس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. یہ ڈیٹیل آپ کو ابھی گرو بتائیں گے کہ باداموں کو کیسے کھانا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. دوسرا، آپ آکسیجن کو زیادہ انہیل کریں، اور اس کے لیے جو سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے وہ یہ یوگا ہے. یوگا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے برین کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم آکسیجن دیتی ہے. تو جب آپ کے برین کو میکسیمم آکسیجن ملے گی تو آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے تو آپ کے اندر یہ جو سیوسائڈ کی ٹینڈنسی ڈیولپ ہو رہی ہے آپ اس سے بھی بچ جائیں گے. تو آپ دوسرا یہ ہے کہ آپ یوگا کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے جو گرو آپ کو بتائیں گے، جو بریک فاسٹ ہے، اس کو بھی استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر بادام بہت زیادہ ہے. تو زیادہ بادام ہونے سے بھی آپ کا جب آپ کو خوراک کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ ٹینشن اور انگزائٹی سے نکلتے ہیں. تو ٹینشن اور انگزائٹی سے نکلنے کے یہ جو ہمارا بریک فاسٹ ہے آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں. جو ہمارے 5000 یوزر ہیں ان میں سے ہر شخص کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لائف میں جو سٹریس تھا وہ کم ہوا ہے اس سے. تو وہ بھی آپ کو گرو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیسے کم ہو سکتا ہے. اور ایک چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ جو شخص ڈپریشن کا شکار ہے اسے اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ جب بھی آپ اسے اکیلا چھوڑیں گے تو وہ خودکشی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ ڈپریشن میں اکیلا پن آپ کو موت کی طرف لے جاتا ہے. تو جو شخص بھی ڈپریشن کا شکار ہے اس کی فیملی کو، ان کے دوستوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزاریں. تو جتنا زیادہ ٹائم آپ اس کے ساتھ گزاریں گے، اس کے ساتھ باتیں کریں گے، اچھی یادیں اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اسے اس طرف لے کے جائیں گے تو وہ ڈپریشن سے اتنا باہر نکلے گا. جب ڈپریشن سے باہر نکلے گا تو اس کے اندر جو سیوسائڈ ٹینڈنسی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو اب کیونکہ ٹیکنیکل کام جو ہے فوڈ کا وہ آپ کو گرو بتائیں گے کہ کیسے کیسے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی میں نوجوان بیٹے کا چلا جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس کے اندر جو آج کا ہم ویلاگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے سوچا یہ تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آگاہی ہونی چاہیے باقی پیرنٹس کو بھی کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے انجام سے بچا سکیں. یاد رکھیں یہ جو سوسائڈل ٹینڈنسی ہے یہ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کل تو بالکل ٹھیک تھا، صبح اٹھا اور وہ اس نے اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا. یہ اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، اور اس کے سمٹم جو ہیں سوسائڈل تھاٹس کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور اس کے پیچھے ڈپریشن ہی ہوتا ہے. ڈپریشن بنیادی طور پہ مایوسی کا نام ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے جیسا بتایا کہ 12 سال کی بچی، یہ سب 15 سال سے لے کے 30 سال کے لوگ جو ہیں ان میں بہت زیادہ ڈپریشن آتا ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں، اور یہ زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی کیئر کرنی ہوتی ہے، اپنی خوراک کی کیئر کرنی ہوتی ہے، اپنی ایموشنل ویل بینگ کی کیئر کرنی ہوتی ہے. اور جب یہ ہم نہیں کر پاتے تو پھر اس کی یہ شکل نکل آتی ہے. اب پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو انہیں اپنے بچوں کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بالکل صحیح، دوسرے بچوں کے ساتھ. اب والدین بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بورڈ کے رزلٹ آتے ہیں تو ہم خبریں پڑھتے ہیں بچے نے خودکشی کر لی. ماں باپ جو خود نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں ان کے بچے کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اور ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ جب بچے بیچارے تھوڑا سا نمبر کم آتے ہیں تو وہ سوسائڈس کر لیتے ہیں.
تو ایک ہر بندہ یونیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ کوالٹیز رکھی ہیں، کچھ دوسرے کے اندر رکھی ہیں. کمپیریزن مت کریں. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کسی کا، ہم رنگ کی وجہ سے کمپیریزن کرتے ہیں، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے اندر انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ کر دیتے ہیں. کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی پڑھائی میں کمزور رہ گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو والدین خود اپنے بچوں کے اندر ڈالتے ہیں اور بچے احساس کمتری کا شکار ہو کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شاید خود نہیں کر رہے، لیکن کچھ ماسیاں، پھپھیاں، رشتہ دار، چاچے، مامے جو آپ کے بچے سے، اس کی گروتھ سے، اس کے معاملات سے بعض کا جیلس بھی ہوتے ہیں، وہ بچے کا جو ذہن ہے اس میں زہر بھرتے ہیں، اور اچھا خاصا بچہ اپنے آپ کو کچھ ایسا فیل کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں. یہ بچے میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمٹمز ہیں، علامات ہیں جنہیں آپ ریڈ کر سکیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا بچہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. مثلا اس کا موڈ خراب ہے، ریجیکشن، ہر چیز کی ریجیکشن وہ کرنا شروع کر دیتا. آپ نے کھانا دیا، یہ کیا ہے، میں تو نہیں کھاتا. آپ نے کہا جی چلو آؤ باہر چاہتے ہیں، میں نہیں جانا. وہ چیزوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اکیلا بیٹھنا، اور خاص طور پہ اس وقت جو سوشل میڈیا، دکھی گانے سننے ہیں، دکھی گانے سننے، اکیلا بیٹھنا، یا تو نئی نیند آتی اس میں، یا وہ پھر لمبا سوتا. اور یہ ابتدائی علامات ہوتی ہیں جس کو پیرنٹس کی انٹرونشن سے، یعنی باپ جو ہے وہ توجہ دے، ماں توجہ دے، اور اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس بچے کو آپ باہر نکال سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ تھاٹس اس کے ذہن میں چلتی جاتی ہیں، تو پھر یہ آگے جا کے ایک لیول ایسا آتا ہے کہ پھر نارمل معاملے سے یہ کور نہیں ہوتا. پھر یا تو آپ کو کاؤنسلنگ لینی پڑے گی سائیکالوجسٹ سے، پھر اس سے بھی اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ سائیکو تھراپی لینی پڑے گی. تو یہ والی وہ چیزیں ہیں جس سے پھر وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے اس فیز کے اندر سے باہر نکالتے ہیں بچے کو. اچھا، اسی لیول پہ خوراک کا بڑا رول آ جاتا ہے. ایسی تمام جو فوڈز ہیں، جو غذائیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ڈپریشن پیدا کرتی ہیں، بیسیکلی وہ کیا کرتی ہیں، ہمارے اندر کچھ ہارمونز ہیں. جیسے ایک ڈوپامائن ہارمون ہے ہمارے برین کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ ہمیں خوشی کا احساس دیتا ہے. سیروٹونن ہارمون ہے، یہ ویل بینگ کا احساس دیتا ہے. اسی طرح سے کورٹیسول ہارمون ہے، یہ سٹریس پیدا کرتا ہے. تھائرائڈ آپ کا ہارمون ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا پوری باڈی کے فنکشنز کے اندر، یہ بھی ڈپریشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. اس 2-3 اور ہارمونز ہیں. اب جب آپ مخصوص قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، مثلا آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں جو بازار میں ملنے والا ہے، پیزے، برگر اور کولڈ ڈرنکس ہیں، جوسیز ہیں، جن کے اندر کوئی نیوٹرینٹ نہیں ہوتے جو آپ کو وٹامن چاہیے، انزائم چاہیے، آپ کو منرل چاہیے جو باڈی کے فنکشنز اور ان ہارمونز کو، جو خوشی کے ہارمون ہیں جو باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہیں، وہ اس میں نہیں ہے. کوکنگ آئل، جس کو ٹرانس فیٹ بھی کہتے ہیں، یہ آپ کی باڈی کے اندر ڈپریشن پیدا کرتا ہے. اور اس کے جگہ پہ کوکونٹ آئل. اچھا، دنیا میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ علاقے جو ساحلی علاقے ہیں جہاں کوکونٹ زیادہ ہوتا ہے، وہاں لوگوں میں ڈپریشن بھی کم ہے. بالکل صحیح بات. تو کوکونٹ آئل بھی اسی لیے ہم نے لانچ کیا. اور جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، خواتین کو ہوتا ہے یا مردوں کو ہوتا ہے، وہ کوکونٹ آئل اپنے سوتے وقت سر میں مالش کریں اور اچھا خاصا لگائیں. یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا، بالوں کو بالکل چوپڑ دیں، بھگو دیں اس کے اندر، اور پاؤں کے تلووں کے اوپر کوکونٹ آئل ملنے سے ڈپریشن فوراً نیچے آتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ڈپریشن کے وائٹامن ڈی کی کمی، یہ جو سردیوں میں بڑھ جاتی ہے سوسائڈل تھاٹس، وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہے. دھوپ میں ہم نہیں نکلتے تو باہر ضرور نکلیں. اب یہ موسم شروع ہو رہا ہے، بچوں کو بھی لے کے باہر جائیں، روزانہ صبح کے وقت یا شام کے وقت باہر نکلیں، دھوپ میں ضرور جائیں اور خود بھی جائیں. یہ نہیں کہ بچوں کو ڈپریشن نہیں ہونا تو آپ کو نہ ہو جائے. دوسرا، وائٹامن سی کی کمی ہوتی ہے. وائٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سردیوں میں جیسے ہی ڈپریشن بڑھتا ہے تو جتنے وہ پھل ہیں جن کے اندر وائٹامن سی زیادہ، اللہ تعالیٰ نے سب سردیوں میں پیدا کیے ہیں. امرود ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سب سے زیادہ وائٹامن سی امرود کے اندر ہے. پھر کنو ہے، مالٹے ہیں، سٹرس کی ساری لائن جو ہے وہ سردیوں کے اندر ہے. تو وائٹامن سی والی چیزیں لیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کمی سے بھی ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے. اب اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کس میں ہوتا ہے؟ آپ کے گوشت کے اندر ہوتے ہیں.
یہ جو ٹھنڈے پانی کی مچھلی ہے اس کے اندر ہوتے ہیں. چیا سیڈ, تخم لنگا اور اسی طرح السی ان کے اندر ہوتا ہے. اخروٹ کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے, اور جس کے آپ جب یہ لیتے ہیں نارمل رینج میں آتے ہیں تو اس سے آپ ڈپریشن سے باہر نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے بادام کا آپ نے ذکر کیا, تو بادام ہماری باڈی کے اندر جہاں اور بہت سارے فنکشن کرتا ہے, وہاں پہ جو ہیپینس کے ہارمون ہیں نا ان کی گروتھ کو بڑھا دیتا ہے. اس کے اندر ایسے امائنو ایسڈز ہیں اور جو ڈوپامائن کو بھی بڑھاتے ہیں, سیروٹونن کو بھی بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی یہ بڑھتے ہیں تو آپ ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں. اور دوسرا جو سٹریس ہارمون ہے, جو کورٹیسول ہارمون ہے, یہ اس کو نیچے کرتے ہیں. تو ہمارا جو بریک فاسٹ ہے اس کی بیس ہی آلمنڈ ہے. ہم نے بادام اس میں ڈالے ہیں, باقی جو چیزیں ہیں جس کے اندر موسلی سفید ہے, اس کے اندر الائچی دانہ ہے. اچھا, الائچی, چھوٹی الائچی, یہ بھی ڈپریشن کو کم کرتی ہے, باڈی کے اندر خوشی کے فیلنگ کو پیدا کرتی ہے, اور معدے کے معاملات جو ہیں ڈائجسٹو سسٹم اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. ایک اور چیز جس کو ہم نے بہت زیادہ نظر انداز کیا, اور یہ جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے اور لائف سٹائل کی وجہ سے وہ نظر انداز چیز جس کے اوپر ابھی دنیا کی توجہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مائکرو بیومز ہیں, جو ہماری انتریوں کے اندر ہیلدی بیکٹیریا ہے, اور یہ ٹریلینز میں ہیں, کھربوں کی تعداد میں ہیں, اور 1000 سے زیادہ قسموں کے ہیں. آپ کی یہ انتریوں کے اندر ہیں, ہمارے منہ کے اندر ہیں, ناک کے اندر ہیں, یہ سارا جو ہمارا گٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر ہے, آپ کی سکن کے اوپر ہیں, یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. ہم جب اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں تب یہ ان کی پاپولیشن کمپرومائز ہوتی ہے, یہ مر جاتے ہیں. جہاں پہ آپ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم مار رہے ہیں, یہ بھی مر جاتے ہیں. ان کی پاپولیشن جب ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو اس سے بھی ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. اب اس کے لیے بہت آسان چیزیں ہیں. آپ دہی استعمال کریں. ایک کیفر ہوتا ہے, وہ بھی دہی کی ایک اگلی قسم ہے, وہ آپ استعمال کریں. نمک والے پانی میں سبزیوں کے جو یہ ہوتے ہیں اچار جسے ہم کہہ سکتے ہیں, جو آپ سپر سٹورز پہ جاتے ہیں تو آپ کو پانی کے اندر زیتون ملتا ہے یا کھیرے ملتے ہیں, یا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں برین سولوشن کے اندر, یہ والی چیزیں. اور اسی طرح سے جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ان مائکرو بیومز کی پاپولیشن کو بھی بڑھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو باقی گٹ ہیلتھ ہے اس کو, جیسے گٹ ہیلتھ ہماری بہتر ہوتی ہے اسی کے ساتھ آپ کے برین کے اندر جو ہیپینس کے ہارمون ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے یہ جو گٹ ہے نا, یہ جو آپ کی انتریاں ہیں, اس کو اب سائنس دوسرا دماغ کہتی ہے کہ یہ ہیلتھی ہوگا تو یہ ہیلتھی ہو جائے گا, یہ انہیلتھی ہوگا تو یہ بھی انہیلتھی ہو جائے گا. تو خوراک کا اس کے اندر بڑا اہم رول ہے, کاؤنسلنگ کا اس کے اندر بڑا اہم رول ہے. والدین کو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ ان بچوں کے جن کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اب مولانا کے جو بیٹے تھے مرحوم, ان کو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی تھا جسے کہتے ہیں ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بچہ ہے وہ پڑھ نہیں سکتا, جو الفابیٹس ہیں یا حروف تہجی ہیں ان کی پہچان نہیں اسے ہو پاتی. اب ظاہر ہے اگر ایک بچہ وہ نہیں پڑھ پائے گا تو اس کے اندر ایک احساس کمتری تو ڈیولپ ہوگا کہ یار یہ میرے اندر خامی ہے. اور جب آپ روایتی طریقوں سے اسے پڑھانے کی کوشش کریں گے وہ نہیں پڑھ پاتا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کمپلیکس سے باہر نہیں آتا, اور پھر ڈپریشن کی وہ سٹیج آتی ہے جس میں سوسائیڈل تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں. اور ان کا بھائی صاحب کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہر وقت مرنے کی باتیں کرتے تھے. کوئی انہیں دعا دیتا تھا زندگی تو کہتے تھے مجھے زندگی کی دعا نہ دیں. اچھا, ایک اور سوسائیڈل تھاٹس کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی قیمتی چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں. ان کے لیے مثلا کوئی جوتا ہے, کوئی گھڑی ہے, بہت قیمتی ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں دیتے, گفٹنگ نہیں کرتے, وہ دوسرے بندے کو پکڑا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں میں تو جانے والا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات میری ان کے کزن عارفین سے بات ہوئی جو اس وقت موجود تھے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ بات ان میں تھی کہ وہ اپنی جوتے, اپنی گھڑیاں لوگوں کو دے دیتے تھے. اور اب وہ ہر وقت چونکہ باتیں کرتے تھے مایوسی کی, تو ایک یہ ہوا کہ انہوں نے جب وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں, لیکن کسی نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا یہ کرتے رہتے ہیں, جیسے وہ شیر آیا والی مثال ہے نا, انہوں نے کہا یہ تو روز ہی کرتا ہے. تو وہ پھر ایک ایسا کرٹیکل لمحہ تھا جس کے اندر انہوں نے اپنا زندگی کا خاتمہ کر لیا. تو آپ بینگ اے پیرنٹس,
جو آپ کے ینگ بچے ہیں جو ٹین ایج کے اندر ہیں اور جو تھوڑے سے 30 سال کی ایج کے آس پاس ہیں، کیونکہ 30 سال کے بعد بندہ میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نہیں ایشو ہوتا، پھر یہ ایسے مسائل اس کو سمجھ آنے ڈپریشن ہوگا، سیوسائڈ نہیں ہوگی، وہ پھر سوسائڈل تھاٹس کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ جینیٹک بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات لوگ بھی پیدا کر دیتے ہیں، یہ معاملات والدین خود بھی بچوں میں پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ معاملات پھر سوسائٹی بھی پیدا کرتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پیرنٹس کے اوپر ہے کہ ایک تو وہ بچوں کے قریب رہیں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ کریں، دوسرے ان کے اوپر شیر جیسی نظر رکھیں کہ وہ کھا کیا رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ کے بچے کھا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کے اندر یہی پرابلم پیدا کر رہے ہیں۔ اب نیسلے کمپنی کا لوگو ہے نا، گڈ فوڈ گڈ لائف، یعنی اگر آپ زندگی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خوراک کو بدل لیں۔ تو آخری چیز جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے مشہور لوگ ہیں ان کے بچے ویسے ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں یار تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا بیٹا ہے۔ جب یہ اتنی بات کہی جاتی ہے تو وہ ایک کمپیریزن میں پڑ جاتا ہے کہ یار میرا والد یا میری والدہ کتنی مشہور ہے اور میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب یہ انسان سوچتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مولانا کے جو صاحبزادے ہیں یقیناً وہ اس فیز سے بھی گزر رہے ہوں گے، اور یہ جو فیز ہے دنیا کے ہر مشہور آدمی کے بچے اس سے گزرتے ہیں۔ لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے بچوں کو یہ کہنا بند کریں کہ تو کس کا بچہ ہے۔ بھی سب کے بچے ہوتے ہیں بھائی، وہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی، مشہور ہو یا ان نون ہو، سب کے بچے ہوتے ہیں۔ اور وہ بچے ضروری نہیں کہ ویسے ہی ہوں جیسے ان کے والدین ہوتے ہیں، وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دوسروں سے مختلف بنایا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو اصول ہی بنا لیں کہ کامیاب آدمی کا بیٹا کامیاب ہونا چاہیے، بڑے آدمی کا بیٹا بڑا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو نبوت بھی آؤٹ آف فیملیز دی ہیں۔ اس طرح تو ہر نبی کا بچہ جو نبی ہونا چاہیے تھا، جو یہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مختلف پیدا کرتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی ایک انسان تھے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کہہ کے کہ یار تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا بیٹا ہے، تو کتنے مشہور آدمی کا بیٹا ہے، تو کتنے بڑے انسان کا بیٹا ہے، یہ کہہ کے بھی ان کے ڈپریشن میں اضافہ کر دیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے اور اس انجام سے میں محفوظ رکھے۔ ساتھ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔